الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یقیناً آج پورے پاکستان کے اہل و سنت کے لیے بالعموم اور مسلک اہل حدیث کے لیے بالخصوص انتہائی غم اور دکھ کی خبر ہے کہ ہمارے پیارے خطیب ایشیا جو حقیقت میں بلبل قرآن تھے، حضرت علامہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت قاری صاحب کی جتنی بھی تعریف کی جائے، ایک لمبا عرصہ انہوں نے خطابت کا آفتاب کی حیثیت سے وہ چمکے ہیں اور پوری دنیا میں ان کے خطابات کو سنا گیا اور پوری دنیا میں وہ پہنچے۔ حقیقت میں وہ خطیب ایشیا تھے اور اسی لقب سے وہ ملقب تھے، حتیٰ کہ قرآن پاک کو پڑھنے کی جو سعادت تقاریر میں انہیں حاصل تھی، وہ ملکہ حاصل تھا، یہ کم ہی خطباء کو نصیب ہوتا ہے۔ ایک وقت میں خطیب بھی تھے، ادیب بھی تھے، اردو اور پنجابی اور فارسی اور ساتھ ساتھ عربی زبان پر انہیں عبور حاصل تھا، حتیٰ کہ سرگودہ شہر میں وہ ایک لمبا عرصہ خطیب رہے۔ یہاں پر انہوں نے کئی خطبات عربی زبان میں بھی دیے جب ان پر پابندی تھی۔ ان کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ایک مشکلات سے بھری ہوئی زندگی ہے کہ انہیں جوانی کے عالم میں اپنے بیٹے کی شہادت کا غم سہنا پڑا، اور پھر کچھ عرصے بعد ان کے دوسرے بیٹے کو ایجنسیوں نے اٹھا لیا، جو آج تک اس فراق اور جدائی میں وہی غم کی کیفیت ہوتی تھی جو سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کا دکھ بھری داستان موجود ہے۔ حضرت قاری صاحب آج تک وہ دکھ اپنے دل میں جو ہے لے کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس سے زیادہ دکھ کی بات ہے کہ آج ان کی اہلیہ محترمہ فوت ہوئیں، آج ان کا 5 بجے جنازہ تھا اور آج ہی حضرت قاری صاحب بھی اس دنیا سے جدا ہو گئے۔ یا اللہ کا امر سمجھیے یا اتفاق سمجھیے کہ آپ نے سب سے زیادہ پورے ملک میں، پوری دنیا میں شان صحابہ، جس خطیب نے سب سے زیادہ تمام مسالک میں سے سب سے زیادہ جس خطیب نے شان صحابہ کو بیان کیا ہے، آپ کو وہ منفرد اعزاز اور یہ مقام حاصل ہے کہ وہ قاری عبدالحفیظ صاحب تھے۔ اور خاص کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان اور مقام اور عظمت اور برات اور طہارت ان کا خاص موضوع ہوتا تھا، جس پر دنیا تڑپ جایا کرتی تھی۔ اور حضرت قاری صاحب آج اسی دن وفات پائی ہے جس دن تاریخ میں یہ معروف ہے کہ آج 17 رمضان المبارک جس دن ان کا جنازہ ہوگا، یہی سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جنازے کا وفات کا دن ہے۔ اور پھر جمعہ کا دن بھی ہے جس کے بارے میں حدیث ہے سنن نسائی وغیرہ میں کہ جو مومن جمعہ کو فوت ہوتا ہے یا جمعہ کی رات کو فوت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتا ہے۔ قاری عبدالحفیظ صاحب ایک شاعر بھی تھے۔ آپ نے عربی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلام لکھا، اردو زبان میں نبی علیہ السلام کی شان پر بہت کچھ لکھا اور پڑھا، اور اسی طرح شان صحابہ پر انہوں نے بہت کچھ کہا اور پڑھا اور لکھا انہوں نے۔ یہ ان کا منفرد اعزاز تھا اور مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے۔ اب میں پوری جماعت سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہر وہ اہل حدیث آج پورے پنجاب میں
ملک میں جہاں بھی موجود ہے اس پر قرض ہے، اس پر حق ہے کہ حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب کے جنازے میں جو کل 5 بجے فیصل آباد میں رکھا گیا ہے، ان کی آبائی مسجد، ان کی جو وہاں خطابت تھی، ساری زندگی جہاں انہوں نے ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، شیخ کالونی میں جامع مسجد محمدی میں ان کا جنازہ رکھا گیا ہے آج شام 5 بجے۔ میری رائے تھی، میری احباب جماعت کو، وہاں کی جو منتظمین ہیں ان سے، کہ اگر کھلی جگہ پر جنازہ رکھا جاتا تو اس کرونا کی وبا میں بھی اور دیگر جگہ کے لحاظ سے وہ جگہ تنگ پڑے گی، کسی کھلی جگہ پر جنازہ ان کا دھوبی گھاٹ میں یا کسی اور کھلے میدان میں رکھا جاتا تو بہتر تھا، لیکن ہم ہم تسلیم کرتے ہیں مقامی جماعت کے قیادت جو ہے وہ بہتر سمجھتی ہے، جہاں انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو ہم بغیر اس کے اتفاق کے اور تو کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ بہرحال مشورہ ہے، جگہ آپ بھی تبدیل ہو سکتی ہے، وقت طے ہے، جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد 5 بجے جنازہ آپ کا رکھا گیا ہے۔ میں گزارش کروں گا پوری جماعت سے، خاص کر فیصل آباد کے شہریوں سے اور فیصل آباد کے گرد و نواح رہنے والے آل الحدیث سے، کہ آج قاری عبدالحفیظ جو ہر جنازے میں پہنچا کرتے تھے، ہر خطیب، ہر بڑے بزرگ کے جنازے میں پہنچا کرتے تھے اور مہمان نوازی کا حق ادا کیا کرتے تھے، ان سے زیادہ میں نے خطباء میں کوئی مہمان نواز نہیں دیکھا، اور نہ ہی ان کے وہ خصائل اور خوبیاں جو ان میں موجود تھیں آج کے خطباء میں وہ بہت کم ایسی خوبیاں جو ہیں ان کی موجود ہوتی ہے۔ آپ کی خوش اخلاقی، آپ کی خوش جو ہے لباس، ہر لحاظ سے ایک نمایاں شخصیت تھے، لباس کے لحاظ سے، وہ گفتگو کے لحاظ سے، نجی محفل کے لحاظ سے، سفر کے لحاظ سے، تو میرا بچپن سے ان کا ایک خاص ان کے ساتھ تعلق ہے، محبت ہے۔ جب ہم مدارس میں گئے ہی نہیں تھے پڑھنے کے لیے، اس وقت سے میں ان کا فائن ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، ان کی خطابت سے متاثر رہا ہوں۔ پھر اپنی زندگی میں بھی میں نے ان سے ہمیشہ محبت عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ اگر حقیقت میں سمجھیں تو جس طرح میں اپنے والد محترم کا احترام کرتا ہوں، اسی طرح ان کا بھی احترام کیا کرتا تھا، ان کی خدمت کے لیے ہر وقت جو ہے وہ تیار رہتا تھا۔ بہرحال آج مجھے یقیناً ایک بہت غم اور دکھ پہنچا ہے ان کی وفات سے، جیسے میرا کمر سمجھتا ہوں کہ خالی ہو گئی ہے۔ وہ خطیب جو مجھ سے زیادہ محبت اور پیار کرتے تھے آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے، جن سے تعلق پر میں فخر کیا کرتا تھا اور جماعتی احباب کو بھی کہا کرتا تھا کہ ان کے ساتھ تعلق رکھا کریں، محبت کیا کریں، ان کی خدمت کیا کریں۔ بہرحال انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انسان سے خطا غلطی تو ہو ہی سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بشری لغزشوں کو معاف کرے اور ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے۔ کل ہم نے ان کا حق ادا کرنا ہے آخری جنازے کا۔ انہوں نے ساری زندگی مسلک کے لیے، جماعت کے لیے، صحابہ کرام کی عظمت شان کے لیے گزار دی ہے، تو کل صحابہ کرام کے دیوانوں کا حق ہے کہ ان کے جنازے میں مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے، علماء کرام سے گزارش ہے، خطباء کرام سے گزارش ہے کہ جتنا بھی لمبائی اس کی سفر ہے، مسافت ہے، جمعہ اگر وہ چھوڑ کے پہنچ سکتا ہے تو تب بھی جمعہ چھوڑ دیں۔ میرا یہ یقین تھا کہ اگر جمعہ کے بعد ان کا فوری جنازہ ہوتا تو میں ان کی مسجد میں جمعہ پڑھتا، جا کے جمعہ نہ پڑھاتا، لیکن چونکہ جمعہ پڑھانے کے بعد ایک وقت موجود ہے جنازے میں پہنچنے کے لیے، اور ایک مناسب وقت ہے کہ اگر 1:30 بجے ہمارے جمعے ختم ہوں تو 3 ساڑھے 3 4 گھنٹے بنتے ہیں، تو ہر آدمی جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ تمام خطباء سے گزارش کروں گا، علماء سے گزارش کروں گا، مدرسین اور طلباء سے گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان کی ان سعادتوں میں حضرت قاری صاحب کو اپنی دعاؤں کے ساتھ الوداع کریں اور ان کے جنازے میں شریک ہو کر کے ان کا آخری حق ادا کریں۔ ہمارے پاس دعا ہی رہ گیا ہے، جنازہ ہی رہ گیا ہے، تو میں پوری جماعت سے گزارش کروں گا، ہر چاہنے والے، محبت پیار کرنے والے سے گزارش کروں گا کہ کل سارے راستے جو ہیں وہ فیصل آباد کی طرف ہونے چاہیے۔ اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کے حضرت قاری صاحب کے جنازے میں شریک ہوں۔ ایسے جنازے جو ہیں وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں، ایسے جنازے روحانی ہوتے ہیں، ایسے جنازے جو ہیں وہ دین کے ساتھ محبت اور دین کے ساتھ محبت کرنے والے جو گزر جاتے ہیں، ان کے جنازے لوگوں کے رخ بدل دیتے ہیں، زندگیاں بدل دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔
پوری جماعت سے درخواست کے ساتھ ایک دفعہ پھر کہ آپ کل کے جنازے میں ضرور شرکت فرمائیں، حضرت قاری صاحب کی میت کو کندھا دیں اور ان کو اپنی دعاؤں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔